5 خطرناک گناہ جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ 5 گناہ کرتا ہے وہ پوری زندگی غریب ہی رہے گا۔ وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا مولانا علی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا، اے علی، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امیر خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت وہ غریب تھے، لیکن ان سے کبھی بھی رزق ختم نہ ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو چند عرصے کے لیے امیر ہوتے ہیں، لیکن وہ بعد میں پھر سے غریب ہوتے ہیں۔ رزق ان لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں اور رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، اے انسان، 5 ایسے گناہ ہیں جن کو کرنے سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں آہستہ آہستہ برکت بھی چلی جاتی ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا مولانا علی نے فرمایا کہ وہ 5 گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سود کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کا حکم لے کر پیش ہوئے اور حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور سود پر چیزیں لیتے یا دیتے ہیں، ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک بار رسول کریم لوگوں میں خطاب فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تم میں سے کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو ایسے گناہ سے سخت نفرت ہے۔ تو رسول کریم نے فرمایا، اتنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا نہیں جتنا گناہ سود کا کاروبار کرنے والے کو ملتا ہے، جو سود کا مال لیتا ہے اور دوسرے کو منافع دیتا ہے۔ رزق کے کم ہونے اور رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک نیا مکان خریدنا چاہتا تھا اور میں اس مکان کی تلاش میں تھا کہ ایک شرابی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت، فلاں محلے میں ایک مکان ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، آپ نیا مکان ادھر ادھر تلاش کرنے کی بجائے فلاں مکان خرید لیں، میں بھی اس محلے کا ہوں، اس طرح میں آپ کا ہمسایہ بھی بن جاؤں گا اور اس مکان میں کوئی عیب بھی نہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرمانے لگے، اے نادان بندے، اس سے بڑا اور کیا عیب ہوگا کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے، کیونکہ تو سود کا کاروبار کرتا ہے اور سود سے بڑا کوئی عیب نہیں۔ یہی تو سب سے بڑا عیب ہے کہ وہ مکان لینے سے تو میرا ہمسایہ بن جائے گا، اگر وہ مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو میں ایسا مکان کبھی بھی نہ خریدوں۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھ لوں گا۔ نمبر 2، حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ کہ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگاؤ یا تہمت باندھو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، جن پر ہر گھڑی میری رحمت کی بارش برستی ہے، وہ نماز ادا کرتی ہے، با پردہ رہتی ہے اور متقی ہے۔ جو لوگ ایسی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہ کریں جن پر انہوں نے تہمت باندھی۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی، اسی طرح اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے خلاف کوئی بھی لفظ سننا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بری عورت آئی، اس نے کہا، اے عیسیٰ، میرے شوہر 30 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتی تھی، اب ہر روز میرے شوہر میرے خواب میں آتے ہیں اور میرے خواب میں آ کر مجھے کہتا ہے کہ میری قبر پر آ کر میری قبر کو کھود کرتے دیکھو۔ ہر روز میرے خواب میں آ کے یہی کہتا ہے کہ ایک بار میری قبر کھودو اور میرا چہرہ تو دیکھو۔ اے عیسیٰ، میں بہت ہی دور سے چل کر یہ مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، آؤ، میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھودنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ دونوں اس قبرستان پہنچے جہاں اس بڑھیا کے شوہر کی قبر تھی۔ قبرستان میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ بری عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کر اللہ سے رو کر دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک ایسا انسان اٹھ کھڑا ہوا جسے دیکھ کر بڑھیا نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہ کھڑے ہونے والا انسان کا جسم تو انسان نہیں تھا، پر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد اس عورت کو ہوش آیا تو حضرت عیسیٰ نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا کہ تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ جس کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑا؟ اس نے جواب دیا، ہے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا، کون سا ایسا گناہ جس سے تیرا یہ حال ہوا؟ اس قبر سے کھڑے ہونے والے انسان نے کہا کہ میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگا کر ان کا استقبال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنی پڑی۔ روز محشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ شدہ ہوں گے۔
نمبر 3، حضرت سیدنا مولانا علی نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روزے محشر ہر گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس گناہ کے چاہے زمین و آسمان میں موجود ہر چیزوں سے بھی زیادہ ہو۔ اگر اللہ اس انسان کو چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی نہیں معافی ملے گی، کافر لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا کہ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دینا۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر اور مرتد ہوتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی حالت ایمان میں نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمارا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ پاک رزق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔